عبدالستار نیازی صاحب نے گھر کے ملازم سے پوچھا کہ اقبال کی مجھے کوئی ایسی بات بتا جو کتابوں میں نہ ہو، آپ کو پتا۔ اس نے کہا پھر آپ بیٹھ، میں تجھے ایک ایسی بات بتا۔ کہا رات کا وقت تھا، میرے دروازے پہ دستک ہوئی، میں اٹھا، دروازہ کھولا، دیکھا کہ اقبال جگ لے کے کھڑا ہے۔ کہا بابا میرا ایک مہمان آیا ہے، تو جاؤ لسی لے کے۔ میں سوچ میں پڑ گیا، رات کے اس وقت کہاں سے لسی ملے گی؟ میں جگ لے کے باہر نکل پڑا، آنکھیں ملتا ملتا گھر کی نکر پہ پہنچا نا، گلی کی نکر پہ، تو ادھر ایک کھوکھا بنا ہوا اور وہاں ایک بابا لسی بنا رہا۔ میں نے جگ رکھا، بابا لسی ملے گی، اس نے بھر دیا۔ میں نے کہا پیسے کتنے؟ کہا اقبال سے میری بات چیت ہوتی رہتی ہے، لے جا، میں جانوں اقبال۔ کہا میں حیران کہ یہ بابا اقبال کو بھی جانتا ہے؟ کہا میں سوچ میں پڑا، گھر آ گیا۔ گھر آیا تو اب میں چوری چوری دیکھنا چاہتا تھا کہ گھر میں ہے کون جو مہمان خاص اس وقت آیا ہے، کوئی خاص مہمان ہے۔ کہا بس گھر میں نور ہی نور نظر آ رہا تھا، خوشبوئیں ہی خوشبوئیں تھی۔ میں نے جگ دے دیا، وہ اندر لے گئے۔ بس 2 گلاس اقبال نے اپنے ہاتھوں سے ڈال کے دیے مہمان کو، اس نے پیے، اور پھر 1 گلاس، وہی گلاس جس میں مہمان نے پی تھی لسی، کہا وہ 1 گلاس مہمان نے بھر کے دیا اقبال کو، کہا اب تو بھی پی۔ اقبال نے بھی پی لی۔ کہا اس کے بعد میں باہر دیکھتا رہا کہ کب نکلتے ہیں۔ دیکھا تھوڑی دیر بعد مہمان نے باہر ایک قدم رکھا، دوسرا کہاں رکھا مجھے نظر نہیں آیا۔ میں دوڑ کے باہر گیا، گلی میں دیکھا، کہیں نظر نہیں آیا۔ میں اس نکر پہ گیا جہاں کھوکھا بنا تھا، جب میں نے دیکھا وہاں نہ کھوکھا تھا نہ بابا تھا۔ میں واپس آیا، میں نے کہا اقبال بتاؤ نا، جو گھر آیا تھا وہ کون ہے اور جو لسی بنا رہا تھا وہ کون ہے؟ آپ نے مجھے اٹھایا، سینے سے لگایا، کہا مجھ سے وعدہ کرو میری زندگی میں کسی کو نہیں بتاؤ، میں مر جاؤں تو پھر بتا دے، مگر جب تک میں ہوں نہیں بتاؤ۔ کہا مجھے منظور، نہیں بتاؤ۔ آپ نے کہا سن، جو مہمان گھر آیا تھا وہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری تھے، اور جو باہر لسی بنا رہا تھا وہ داتا علی حجویری تھے۔ حوالہ عبدالستار نیازی کا مضبوط حوالہ دیا ہے۔ گرامی اللہ یا رسول اللہ، زندہ زندہ۔ اچھا یہ تو چھوٹی بات ہے، بابے آنا یہ تو چھوٹی بات ہے، جب حضور خود تشریف لائے۔ آپ کے گھر میں ایک کمرہ تھا جس میں بغیر وضو کے آپ داخل نہیں ہوتے، بغیر وضو کے ادھر نہیں داخل ہوتے، درود پڑھتے رہتے، اور جب 1 کروڑ مرتبہ درود و سلام پیش کیا، بس پڑھتے پڑھتے آنکھ لگ گئی، ادھر آنکھ لگی ادھر حضور تشریف لے، ادھر سینے سے لگا کے کہا جا آج سے تو حکیم الامت ہے، میری امت کا حکیم۔ اور پھر آپ نے علاج کیا ہے اپنی شاعری سے، کمال کیا۔ ایسے نہیں اقبال بنتے۔ آپ کی والدہ ماجدہ نے کہہ دیا کہ آپ بینک میں کام کرتے ہیں، اور چلو اب تو اسلامی بینک ہیں، کوئی نہ کوئی سلسلہ ہوگا نا، تب تو بالکل سود والا معاملہ جو اپنے عروج پہ تھا، تو پاکستان ابھی مارز وجود میں نہیں آیا تھا۔ تو آپ کی والدہ ماجدہ نے اقبال کے باپ سے کہہ دیا، کہا یا تو نوکری چھوڑ دو یا پھر آپ کی تنہا کا 1 پیسہ بھی میں اقبال پہ خرچ نہیں، میں اقبال پہ خرچ نہیں کروں گی۔ اور جس کی ماں نے حلال کھلایا ہو، حلال کھلایا ہو اور پھر بیٹا اقبال ہے، ایسے اقبال نہیں بنتے۔ آؤ گرامی قدر، میں اسی اقبال کا لکھا ہوا ایک گلدستہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، کلام اقبال میں سے کلمہ حق، جس پہ آپ نے چند اشعار لکھے، اگر آپ پڑھ لیں گے تو ذرا یہ جو زنگ لگا رہتا ہے یہ اتر جائے گا۔ مل کے ذرا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، پڑھیے لا الہ الا اللہ،
اللہ الا اللہ۔ اور یہ بارگاہ ایسی ہے، آپ کسی کے دروازے پہ جائیں گے نا، باہر نکلیں گے تو شرمندگی ہوگی کہ مانگنے آیا تھا، مگر اللہ کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے کہ آپ سر جھکائیں، ہاتھ اٹھائیں، اور جو بھی آپ کو دیکھے گا وہ خوش ہوگا کہ یار رب کی بارگاہ سے آ رہا ہے۔ تو میں چاہتا ہوں 1 منٹ کے لیے ذرا دونوں ہاتھ اٹھاؤ، ہاتھ نیچے نہ رہیں، کیمرہ مین بھائی ریکارڈ کر سکتا ہے تو ذرا مل کے بلند آواز میں کہیے الا اللہ، گونج پڑ جائے، کہیے خودی کا سر نہاں، خودی کا سر نہاں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فسان، خودی ہے تیغ فسان، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ دور اپنے تلاش میں ہے، یہ دور اپنے تلاش میں ہے، صنم قدا ہے جہاں، قدا ہے جہاں، لا الہ الا اللہ۔ یہاں ہم اپنے ذاتی کاموں کے لیے نہیں آئے ہوئے، یہاں ہم کوئی رسم یا منہ دکھانے کے لیے نہیں آئے۔ اللہ کی عزت کی قسم ثواب ملے گا آپ کو۔ اٹھا ذرا دونوں ہاتھ، بلند آواز چاہیے۔ یہ سب کچھ رہ جانا ہے، یہ کوٹھیاں، یہ بنگلے، یہ فارم ہاؤس، کچھ بھی نہیں، یہی دھات جائے گا۔ ایک بابے سے کسی نے پوچھا تھا نا، بابا میرا کیا ہے؟ اس نے کہا تیرا کچھ بھی نہیں ہے۔ کہا یہ کاریں، یہ کوٹھیاں، یہ سارا کچھ؟ کہا نہیں تیرا کچھ نہیں۔ کہا پھر تیرا میرا کیا ہے؟ کہا تیرا وہی ہے جو تو نے اس کی بارگاہ میں خرچ کیا ہے، جو تو نے اس کی بارگاہ میں دیا ہے، بس وہ تیرا ہے۔ یہ مال و دولت دنیا، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ پیوند، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ پیوند، بتانے وہم و گمان، لا الہ الا اللہ۔ اور اقبال ہی کہہ رہے ہیں، دے خدایا یہ زمین تیری نہیں، دے خدایا یہ زمین تیری نہیں، تیری نہیں، تیرے آبا کی نہیں، کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، فریب سود و زیان، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ پڑھ لیجئے لا الہ الا اللہ۔ اسی طرح ایک کونے پر لوگ بیٹھے تھے، اللہ اللہ کر رہے تھے۔ ایک بابا گزرا، اس نے دیکھا بندے بڑا اللہ اللہ کر رہے ہیں، وہ بابا بھی چلا گیا۔
ساتھ ذکر شروع ہو گیا، اللہ اللہ لا الہ الا اللہ۔ آپ نے کہا اللہ والے، اب جو ذکر کروا رہا تھا اسے پوچھا کہ جب تجھے اللہ کچھ دے تو پھر کیا کرتے ہو، جب نہ دے تو کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا جب اللہ دے تو شکر ادا کرتے ہیں، کہا جب نہ دے تو، کہا پھر صبر کرتے ہیں۔ اب اس بابے نے جواب دیا، کہا جو تم کرتے ہو یہ تو میری گلی کے کتے بھی کرتے ہیں، جو تم کرتے ہو یہ تو میری گلی کے کتے بھی کرتے ہیں۔ اسے کچھ دے دیا جائے تو وہ شکر کرتے ہیں، نہ دیا جائے تو صبر کر کے بیٹھے رہتے ہیں۔ تم میں کیا کمال ہے؟ یہ تو میری گلی کے کتے۔ یہاں پر ہی تو بابا بلے شاہ نے کہا تھا راتی جاگیں کریں عبادت، راتی جاگن کتے تیتھی اتے، مالک دا در مول نہ چھڑ دے پاویں 100 پیمن جتے تیتھی اتے، چل بلیا ہن یار منا لے نہیں تے بازی لے گئے کتے تیتھی اتے۔ کہا یہ کیا بات ہوئی، یہ تو میری گلی کے کتے بھی کرتے ہیں، جب دیں تو شکر جب نہ دیں تو صبر۔ کہا بابا پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ نے کہا اللہ دے تو پھر بھی شکر کرتا ہوں، اللہ نہ دے تو پھر بھی شکر ادا کرتا ہوں، پھر بھی شکر ادا کرتا ہوں۔ بس ایک کام پلے باندھ لو، بات کرنا شروع ہو جاؤ، تجھے اللہ اور دے گا اور دے گا۔ ہر حال میں اس کا شکر ادا کرو، اس کا شکر ادا کرو۔ الفاظ و معنی میں تفاوت نہیں، لیکن ملا کی ادا اور مجاہد کی ادا اور پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں۔ کرکس کا جہاں اور ہے شہین کا جہاں، اور اگرچہ بت ہے بت ہے جماعت کی آستینوں میں، اگرچہ بت ہے بت ہے جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذان، ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ۔ پھر اٹھاؤ ذرا یار، دونوں ہاتھ بلند ہو سکتے ہیں، گونج پڑ جائے یار، مل کے کہیے اپنے منصب، اپنے عہدے، اپنے رنگ کے لباسوں کو ذرا اتار کے پھینک دو، نوکروں میں شامل ہو جاؤ، بندہ ہو، صاحب ہو، محتاج ہو، غنی، ایک ہوئے تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ یہ بارگاہ وہ ہے، ایک ہوئے ایک ہوئے ایک ہوئے۔ جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، اقبال کو پڑھ رہا ہوں، جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی۔ اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی، دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا ہو جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہی۔ آئین جوان مرداں حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی۔ باپ یعنی اقبال جب پہنچا نا، کدھر پہنچا؟ یورپ۔ بیٹے نے خط لکھا میں بھی آنا چاہتا ہوں، آگے جواب آپ نے جو دیا، کہا بیٹا ادھر چھوڑو، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر۔ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ اور پھر کہا خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ ہاں ہاں خودی کو کر بلند اتنا۔ خودی کیا ہے؟ خود سے نہیں بلکہ خود کو خدا سے جوڑ لینے کا نام۔
یہ خودی ہے. میں دو لفظوں میں خودی کا ترجمہ بتا رہا ہوں. خود سے نہیں بلکہ خود کو خدا سے جوڑنے کا نام یہ خودی ہے. اور جب یہ کر لو گے کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تیر سے پہلے پھر خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے, تیری رضا کیا ہے. اور اقبال نے عشق کو یوں بھی بیان کیا, کہا کبھی تنہائی و کوہ دمن عشق, کبھی سوز و سرور و انجمن عشق, کبھی سرمایہ محراب و منبر, اور کبھی مولا علی. مولا علی, علی کے نام پہ ہاتھ اٹھ سکتے ہیں, شاباش, نعرہ حیدری حیدری. کبھی مولا علی. اور اقبال نے کبھی جگہ کوئی چھوڑی نہیں. حضرت ابوبکر صدیق کا ذکر بھی کیا اور وہ بھی عشق میں کیا. لکھتے ہیں اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا, اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا. لے آیا اپنے ساتھ وہ مرد وفا سرش, کیا کیا لے کے آیا, مل کے یمینوں درموں دیناروں رختوں جنس اسب کمر سوم و شتر قاطر و حمار. کہا گھر کیا چھوڑا ہے, کہا کہ پروانے کو چراغ ہے, بلبل کو پھول, بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. اور اقبال نے اسی پہ کہا قوت عشق سے ہر پشت کو بالا کر دے, دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. اقبال نے اسی پر تھی تو کہا کی محمد سے وفا تو نے مرضی ہے. اب تو ذرا اٹھیں گے ہاتھ اور ضرور کی محمد سے وفا تو نے, تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا, لوح و قلم تیرے ہیں یہ نغمہ فصل, یہ نغمہ فصل گلال کا نہیں بابا, یہ نغمہ فصل گلال کا نہیں بابا, بابا بہار ہو کے خزان کے خزانہ الہ الا اللہ. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا ذکر ہوا اور آپ کے 4 مصرے کلمہ حق کے حوالے سے اور آخر میں کلمہ بچانے والے کا ذکر لازمی سمجھتا ہوں. جب کلمہ بچانے والے کا نام آئے تو پھر ذہن میں حسین آتا ہے, حسین آتا ہے. خواجہ معین الدین چشتی اسی پہ لکھا شاہ است حسین, بادشاہ است حسین, دین است حسین, دین پناہ است حسین, سردار ندار دست در دست یزید, حقہ کے بنائے لا الہ است حسین. حسین پاک سے پوچھا, حسین پاک سے پوچھا, کچھ بچا بھی ہے, بھی ہے. حسین پاک سے پوچھا, حسین پاک سے پوچھا, کچھ بچا بھی ہے, کچھ بچا بھی ہے. سر کٹا کے کہا, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, محمد رسول